السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر آج بات کرنا چاہوں گا میں پاکستان کی سیاست پہ، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ اس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کافی رولا سنا ہوا ہے، کافی رولا گولا سنا ہے اس کے بارے میں، اور کیا رولا گولا سنا ہے؟ مطلب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے جی، عوام کو بڑا فائدہ ہے، لیکن عوام تو غریب سے غریب تو ہوتی جا رہی ہے، عوام تو پھر وہی غربت کی چکی میں پستی جا رہی ہے، عوام بدحال ہے، بدحال ہے عوام پاکستانی سیاست مطلب اس کا عوام کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، عوام کے لیے کیا فائدہ ہے؟ عوام کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہو بھی سکتا ہے تو وہ تو صرف ہمارے یہ پولیٹیکل پاور جو ہے یا جو لیڈرز ہیں یا جو بھی ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کو ہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، اب غریب عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تو اس کے اوپر ذرا پلیز تھوڑا روشنی ڈالیں نا۔ 27ویں آئینی ترمیم میرے خیال میں آج سے 28 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیٹ ہو رہی ہے، یہ لیٹ ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے۔ صحیح، اگر 1997-98 میں ہو جاتی نا تو پاکستان اس وقت ترقی یافتہ ہوتا اور پاکستانی عوام بھی خوشحال ہو، اس لیے کہ جب تک آپ کا کوئی روٹ میپ نہیں ہوگا نا تو آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ اب روٹ میپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر روٹ میپ اچھا ہوگا تو اس کا مطلب آپ منظر پر جلدی پہنچ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ پہلے آپ کے پاس جی ٹی روڈ تھا، اب موٹر وے بھی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ کہیں بھی جانا ہے تو کدھر سے جانا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر وے سے شارٹ ہے، موٹر وے سے چلے جاتے ہیں اپنی منزل پہ۔ لیکن جب جی ٹی روڈ تھا اور جی ٹی روڈ بھی ٹوٹا پھوٹا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ٹرین کا استعمال کرتے تھے، 3 دن لگ جاتے تھے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہوا نا، اسی طرح کاروباری حکومت چلانے کے لیے بھی ایک روٹ میپ ہوتا ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ روٹ میپ جو ہے پاکستان بننے کے بعد بن جاتا نا تو درمیان میں جو آمریتیں آئی ہیں نا 11 سال کی، یہ نہ ہوتی تو پاکستان اس وقت ایشیا کا ایک بہت ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہوتا، لیڈنگ پوزیشن میں ہوتا، ایشیا کو لیڈ کر رہا ہوتا۔ اس لیے میں تو اس کو خوشائن سمجھتا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میں بلکہ آپ یہ کہیں میرا خواب تھا، لیکن خواب کہیں تو سوچ کہہ لیں، جو میری ایک سوچ ہے اس کی یہ آدھی سوچ پہ عمل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، یہ آدھا خواب ہے، آدھی سوچ ہے جو میں نے دیکھا۔ میں آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں کہ 6 نومبر 1996 کو فاروق صدر لغاری نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت 58(2) کے تحت ختم کی تھی، بالکل ایسے ہی، اور جنوری میں شاید الیکشن ہوئے تھے 97 میں، اور نواز شریف برسکدار آئے تھے 2/3 میجارٹی کے ساتھ۔ ایسے ہی میں نے اس وقت ایک نا خط لکھا تھا یہ صدر لغاری کو، اس کی ایک کاپی محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی بھیجی تھی اور ایک نواز شریف کو بھی بھیجی تھی۔ اس میں نے مذمت کی تھی 58(2) کے استعمال کی، اور میں نے مطالبہ کیا تھا کہ آئین کو اپنی اصل حالت میں لے کر آیا جائے اور اس میں مزید ترامیم کر کے پارلیمانی روایات کو بہتر کرنے کے لیے میں نے 4 پوائنٹس اس وقت دیے تھے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا جو تھا نا وہ میرا تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کہ آپ ایک وفاقی آئینی عدالت بنائیں جس میں آئین کے معاملات طے ہوں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام الناس کے جو مقدمات ہیں ان کا وہ فوری انصاف ملے، جو 50 سال تک انصاف نہیں ملتا، تاکہ جو حکومت کے معاملات ہیں، جو بھی آئین کے معاملات ہیں، اس کی پیچیدگیاں ہیں، اس کو ایک وفاقی آئینی عدالت دیکھے۔ صحیح ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، اور ملک کے ساتھ ناانصافی جو ہے عام آدمی سے ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ تھا۔ دوسرا میں نے جو پوائنٹ دیا تھا کہ اس وقت ججز کی تقرری جو ہے صدر پاکستان کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ایک وسیع جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہونی چاہیے، بالکل، اور پارلیمنٹری جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کے اوپر جو وہ نام دے، ان ناموں میں سے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ وہ ججز کا تقرر کرے، بالکل صحیح ہے، تاکہ پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ ہوں ججز جو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا جو میرا اس میں تھا نقطہ تھا وہ یہ تھا مقامی حکومتوں کو فعال کیا جائے اور ان کو آئینی تحفظ دیا جائے، کوئی بھی اس کو توڑ نہ سکے، یہ اس کا تسلسل رہنا چاہیے۔ جتنے ڈیولپمنٹ ہیں
وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے ہو. یہ جو ایم پی ایم این اے کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیتے ہیں کہ بہت بڑی رشوت ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. ایم این اے ایم پی اے کا کام ہے قانون سازی کرنا اپنے اپنے صوبوں میں, اور ایم این اے جو ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. وقت کے ساتھ ساتھ کیا تقاضے ہیں, جس تقاضے کے مطابق آئین میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت ہے. ان کا کام تو نالیاں گلیاں یا سڑکیں بنانے کا کام نہیں ہے. کھربوں کی کرپشن ہوئی ہے اب تک یہ جو فنڈز دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس لیے مقامی حکومتوں کو ابھی بھی میرا مطالبہ ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو فعال کیا جائے, ان کو آئینی تفویض دیا جائے, اور تمام ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہیں وہ ان کو دیے جائیں, اور ان کے ذریعے ترقی ڈیولپمنٹ ہو. ایم این اے ایم پی اے کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. صحیح. چوتھا نقطہ میرا یہ تھا کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جاب سینٹرز قائم کیے جائیں. یہ جو ایم پی ایم این اے کو کوٹا الاٹ ہوتا ہے نا, تو اس طرح پھر نوکریاں دی جاتی ہیں. بالکل. اور جو پڑھے لکھے اور جناب پورے میرٹ پہ اترنے والے نوجوان جو فارغ ہوتے ہیں ہاتھوں میں ڈگریاں لیے ہوئے, ان کے ساتھ اختلافی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. جب آپ ہر ضلع لیول پہ جاب سینٹر ہونا چاہیے, ان کے ذریعے وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی نوکریاں دینی چاہیے جو خالصاً میرٹ پہ ہو, جس میں کوئی سیاسی اثر رسوخ نہ ہو, کوئی سفارش نہ ہو. ٹھیک. اور ان 4 پوائنٹس کے میں نے کہا تھا کہ اگر ان 4 پوائنٹس میں عمل کر لیا جائے, پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی طرف گامزن ہوگا, اور پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے سرحدوں کی دفاع اور عوام کی خوشحالی کے ساتھ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپس میں نتھی ہوتی ہیں, مل جاتی ہیں, تو پاکستان ایک ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. پھر میں نے کہا کہ ایسا نہ ہوا تو پھر جس وقت جو گلبدین حکمت یاد اور ربانی اور اس کے ساتھ جو طالبانیزیشن اس وقت ہو رہی تھی, میں نے اس وقت بڑے کھلے انداز میں اس میں لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ لہو لہان ہو جائے گا, بہت ساری لاشیں گریں گی, ہر طرف شور ہوگا, دفناؤ دفناؤ دفناؤ, کہ دفنانا پڑے گا. پھر آپ نے دیکھا پھر مشرف کا دور آیا تو جب یہ طالبانیزیشن اندر اتنی داخل ہو چکی تھی, پھر یو ٹرن لیا گیا, تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں کیا حال ہوا تھا. بالکل ایسے. اگر یہاں پہ ایک روٹ میپ ہوتا, اس پہ عمل درآمد ہوتا, جو یہ میں نے 4 پوائنٹ کی اس پہ عمل کیا ہوتا, تو کسی کی کیا ضرورت تھی کہ پرائی جنگ میں حصہ لیتے, اور یہاں پاکستان میں ٹی ٹی پی والوں کا یہ حال وہ پاکستانی عوام کا کرتے. اس وقت بھی ضرورت ہے, لیکن جس وقت 28 سال پہلے میں نے بات کی تھی نا, اس وقت یہ سیاسی جماعتیں اتنی میچور نہیں تھیں, یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہی تھی, ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے تھے, یہ کسی کے اشاروں پہ چل رہے تھے. آپ دیکھ لیں غلام اسحاق خان فاروق الغاری کیسے یہ ٹاپل ہوئے, پھر پرویز مشرف کیسے کو کر کے آئے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی تھی. اگر میچور ہوتے نا, میچورٹی کا مظاہرہ کرتے, تو یہ تو آج سے 28 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. لیکن ابھی جو ہے مجھے نظر آتا ہے کہ کافی جو ہے نا میچورٹی آ گئی ہے پولیٹیکل فورسز میں, خاص کر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان میں پولیٹیکل جو ہے نا اپروچ ان کی بڑی ریئلسٹک ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر یہ چیز آ رہی ہے جو انہوں نے دیکھا ہے, جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی انہوں نے بنایا تھا, تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ضرورت ہے جو آئینی عدالت ہے. لیکن اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہی بنا ہے, لیکن پارلیمانی کمیٹی, لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی کا وہ اثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا, اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. پھر مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ دینا چاہیے, آئینی تفویض دینا چاہیے. جب کوئی حکمران آتا ہے تو وہ جناب پنجاب میں کوئی چینجز آتی ہے, کوئی دوسری حکومت آتی ہے, جناب پہلے کام یہ کرتے ہیں بلدیاتی داڑے توڑ دو, وہ توڑ دیے جاتے ہیں. ایسے ہی اب بیسک جو ہے نا ڈیموکریٹک سسٹم یہاں سے اوپر جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مقامی حکومتوں کو فعال کیا جائے, مقامی حکومتوں کو فنڈز دیے جائیں, ڈیولپمنٹ فنڈز ایم پی ایم این اے کا خاتمہ کیا جائے, اور رشوت کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں, اور آئین کو جو ہے فالو کیا جائے, قانون کو فالو کیا جائے. یہاں پہ جو اکربا پروی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے.
جو سیاسی رشوتیں ہیں یہ ختم کی جائیں. ابھی کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے ابھی بھی وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے اینڈ مطابق نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ میری آدھی سوچ پہ ہے, کیونکہ اس وقت ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ, ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ایسی بھی اس 27ویں ترمیم کی جب اپروول آئے گی, منظور ہوگی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں آئین جو ہے اس کے تقاضوں کو کتنا پورا کیا گیا ہے. صحیح ہے. اس لیے میں فی الحال وفاقی عدالت کی حد تک جو ہے نا, وفاقی جو آئینی عدالت, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, میں اس کے حق میں ہوں اور میرا یہ مطالبہ رہا ہے. دفناؤ کی طرف سے یہ مطالبہ گیا تھا, تو میں تو اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. دعا ہے پاکستان کی ترقی اور اب پاکستانی عوام کی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور اس طرح پاکستان جو ہے آنے والے وقت میں ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہو, اور اس آزمائش سے پاکستان باعزت طریقے سے نکل آئے.